بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، ضروری اس لیے حاضر ہوا۔ سب سے پہلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں یہ کرنا چاہتا ہوں ہمارے علاقے کے بارے میں، پکیٹٹی کے بارے میں۔ آج ہمارے ایک دوست ہیں آصف بھائی، کچھ دنوں پہلے ان کی والدہ کا انتقال ہوا اور آج ان کی والدہ کا چیلم تھا، اور یہاں پہ ہمارے پکیٹٹی میں دو جگہ ہیں جو لوگوں کے سکھ دکھ اور خوشی غمی کے لیے پکیٹٹی کے لوگوں نے مخصوص کی ہوئی ہے۔ ایک تو شادی ہال ہے، وہ جن کے پاس بھی ہے وہ اپنے پاس رکھیں، وہ اپنی تجارت جو ہے وہ کنٹینیو کریں، وہ فائدے لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ شادی ہال سے فائدے لیں، وہ دستکاری اسکول سے فائدے لیں، وہ یونین کونسل سے فائدے لیں، وہ قبرستان سے فائدے لیں، وہ جہاں سے مرضی فائدے لیں، ہمیں کوئی اس سے لینا دینا نہیں۔ وہ اپنا نظام جس طرح سے بھی چلا رہے ہیں وہ چلاتے رہیں، نہ ہم نے اس سے پہلے دخل اندازی کی ہے، نہ اب ہمارا کوئی ارادہ ہے۔ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، علاقے کے معتبر لوگ ہیں، وہ جو ان کی اپنی سمجھ ہے وہ اپنا نظام چلا رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میرا جو آج پوائنٹ ہے وہ یہ ہے تکیہ کے بارے میں، کہ جو بازار میں تکیہ جس کو ہم کہتے ہیں، جو ہمارے بڑوں نے خوشیوں غمیوں کے لیے علاقے کے لوگوں کے لیے مخصوص کیا، آج اس پہ تجارت کیوں ہو رہی ہے؟ تکیے کے بارے میں بھی آج میں آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ اس کی تصویریں، اس کا ریکارڈ، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو قبریں ہیں ہاشمی صاحب خاندان کی، ہمارے ساتھ جو ہوتے ہیں خالد محمود صاحب ان کے بڑوں کی، اس کے ساتھ یہ ریلیٹڈ زمین ہے۔ یہ ایسے ہی پڑی ہوئی تھی، یہ کوئی غالباً 1978-79 کی بات ہے، جب ہر طرف لوگ قبضے کر رہے تھے اور ہر طرف سے لوگ زمینوں پہ قبضے کر رہے تھے۔ یہاں بھی باہر سے لوگ آئے، شیخو پورہ سے آ کے یہاں کے نمبردار بن گئے اور قبضے کرنے شروع کر دیے۔ تو اس زمانے میں پھر ہمارے والد صاحب چودھری وقار احمد دلیر اور میاں محمد لقمان صاحب اور ڈاکٹر مقصود صاحب اور اس طرح ان کے جو اس زمانے کے جو ہم عمر دوست تھے، انہوں نے ایک ویلفیئر سوسائٹی بنائی ہوئی تھی جو علاقے کے لوگوں کی کے لیے خدمت کرتی تھی۔ ان لوگوں نے ہمت کر کے، اس زمانے میں پیسے کی اتنی قلت تھی کہ ایک جگہ کسی کو دے دی جاتی تھی تو وہ اس کی چار دیواری نہیں کر سکتا تھا، پیسوں کا یہ عالم تھا۔ انہوں نے ہمت کی، مٹی لے کے آئے، وہ ایک ہوتی ہے مٹی کے اندر ڈالتے ہیں، کچی مٹی مضبوط ہو جاتی ہے، توڑی مٹی، توڑی گارا بنایا، اس میں کھڑے ہو کے انہوں نے باقاعدہ اس کو مطلب گوندا کر کے، پھر تانبیوں میں بھر بھر کے انہوں نے دیواریں کچی تکیے کی بنائیں، اور پورا جو تکیہ ہے وہ انہوں نے وہ کچی دیواریں بنا کے جو ہے نا وہ ٹیک اوور کر لیا، اور اس تکیے کو اس ویلفیئر سوسائٹی نے، جس کے جو چیدہ لوگ تھے، وہ میں پھر نام دہرا دوں، آپ ذہن میں رکھیں، میاں لقمان تھا، ڈاکٹر مقصود تھا، میرے والد صاحب چودھری وقار احمد دلیر تھے، اور بھی ایوب صاحب تھے، میاں طفیل تھے۔ یہ اس زمانے کے بہت معتبر لوگ تھے جنہوں نے مل کے یہ جگہ، یہ تکیہ، یہ علاقے پکیٹٹی کے جو غریب نادر لوگ ہیں ان کی خوشی غمی کے لیے مخصوص کیا۔ آج آصف بھائی جن کی والدہ کا چیلم تھا، وہ جب اپنی والدہ کے چیلم کے لیے شادی ہال والوں کے پاس گئے، انہوں نے 3,000 روپیہ یا 3,500 روپیہ اسے کہا چارج کرنے کے لیے۔ انہوں نے مجھے بتایا، میں نے کہا بھائی یہ ان کا سسٹم ہے، اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ لے لیں، اگر آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو آپ چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا جی آپ ان کو کچھ کریں، کم کریں۔ میں کہا جی میں نہیں کہہ سکتا، میں 500,000 کے لیے ان لوگوں کے پاس جا کے نہیں کر سکتا جن کو خود احساس نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ تکیہ لیا انہوں نے۔ آج میں ابھی ختم سے واپس آیا ہوں، اس نے مجھے بتایا کہ اس تکیے کا بھی 3,000 روپیہ انہوں نے چارج کیا۔ سوال یہ ہے جناب، جب ہم آپ کی تجارت میں دخل اندازی نہیں کرتے، آپ کاروبار کر رہے ہیں، نہیں ہم نے کوئی دخل اندازی نہیں کرتے، آپ جانے عوام جانے، عوام بھگت رہی ہے آپ کو، آپ بھگتائیں انہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ تکیے کا 3,000 روپیہ کس آدمی نے لیا، کیوں لیا، کس بنیاد پہ لیا؟ اگر تو آپ کہیں
کہ 500 روپیہ صفائی کا سمجھ میں آتا ہے، لے لو بھی. اگر یہ بجلی کا بل ہے، 1 ڈیڑھ 2 گھنٹے بیٹھنے سے کتنا استعمال کر لیں گے، وہ 500,000 اور کر لیں، چلو سمجھ میں آتی ہے بات. 3,000 3,500 روپیہ کسی کی والدہ فوت ہو جائے، اس کی فوتگی کے اوپر، اس کے چیلنگ کے اوپر، تکیے کے اوپر، تکیے میں آگے وہ بیٹھے ہیں اس کے اوپر سر یہ پیسے لیے جا رہے ہیں. میں اس کے اوپر بھرپور احتجاج کرتا ہوں، اور جو بھی ان کے ماشاءاللہ معتبر لوگ اس کو سنبھالے ہوئے ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، میرے وہ بڑے ہیں، لیکن میرا ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ تکیے کے معاملے میں آپ غریب لوگوں سے پیسے مت لیں. اگر آپ ادھر ادھر سے پیسے اکٹھے کر کے ان غریبوں کی مدد نہیں کر سکتے، نہ کریں مدد، اللہ مالک ہے، لیکن پھر اس طرح کمائیاں بھی نہ کریں. آپ ان غریبوں سے کمائیاں نہ کریں، جن کے پیارے مرے ہوئے ہیں ان سے کمائیاں نہ کریں، جو شادیاں کرتے ہیں، جو سالگرہ کرتے ہیں، جو جشن مناتے ہیں، جہاں وہ اتنا خرچہ کرتے ہیں وہ یہ بھی کر لیں گے، کرایہ بھی دے دیں گے، ان سے آپ لیں. یہ میری بہمل قسم کی ریکویسٹ ہے. جو بھی میرے بڑے اس معاملے میں انوالو ہیں، یہ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ بدماشی جو ہے نا یہ ختم کی جائے. یہ جو بدماشی ہے یہاں پہ آپ نے چارج دے کے یہاں بٹھایا ہوا ہے لوگوں کے اوپر، ان کو ختم کیا جائے خدارا. اور پکی ٹھٹھی کے جو اصلی جدی لوگ ہیں جو یہاں رہتے ہیں ان کو بنائیں. آپ کوئی کمیٹی بناتے ہیں، کوئی اس طرح بنائیں، ان لوگوں کو آگے لے کے جو یہاں پہ رہتے ہیں، جن کو مصیبتوں کا پتہ ہے. خدا کے لیے ایسے رفائی کاموں کے لیے سیاست کا استعمال نہ کریں. آپ کی بڑی مہربانی ہے. آپ مجھے جانتے ہیں اچھی طرح، آپ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اگر سیاست کرنی ہے تو پھر ہمیں سیاست آتی ہے. ہم نے 10 سال سیاست کی ہے، لیکن ہم نہیں کرنا چاہتے. ہم آپ کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے. جو اس پکی ڈڈی میں ایک کمیونٹی ہے، جو ایک لوگ ہیں جو پرانے زمانے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ سیاست نہیں کرنا چاہتے. لیکن جہاں لوگوں کی بھلائی کے معاملے میں رکاوٹ آئے گی، ان کے لیے کوئی مصیبت آئے گی، ان کے لیے ان کی اشکشوئی کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھنا پڑا، تو پھر خالد باڑو آگے بڑھے گا. خالد باڑو پھر کسی کا یہ نہیں سوچے گا کہ وہ کون ہے، حق سچ کی آواز کے لیے پھر میں کھڑا ہوں. سر بڑی مہربانی ہے آپ کی، یہ میری ریکویسٹ ہے کہ پکی ٹھٹھی لوگوں کو تنگ نہ کریں. آپ پکی ٹھٹھی اور اس کے لوگ، میں یہاں پہ موجود ہوں جب تک میں زندہ ہوں. اگر ان لوگوں کو کوئی بھی پرابلم ہوگی، اگر وہ پرابلم میرے پاس آئے گی تو میں نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، میں نے کھڑے ہونا ہی ہونا ہے، میں نے بات کرنی ہے. تو یہ نہ پرابلمز آنے دیں. اور اگر مزید آئے گی تو پھر سر ہم یہی ہیں. یہ پکی ٹھٹھی بھی ہماری ہے، یہ لوگ بھی ہمارے ہیں، اور ہم بھی یہی ہیں. آپ بھی ہمارے ہیں. ہماری آواز سنیں، ہماری بات سنیں. جو ہماری پرابلم ہے، جو ہمارا مسئلہ ہے، وہ حل کروائیں. اس غریب کا 3,000 روپیہ واپس کروائیں. اور آگے سے یہ تکیے کے معاملے میں تجارت ناقابل قبول ہے. چاہے میرا کوئی عزیز آپ کی کمیٹی کا رکن بھی ہے، میں اس کی بھی مخالفت کروں گا. میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ وہ میرا عزیز ہے تو میں بات نہ کروں، میں کروں گا. میں اللہ کو جواب دے ہوں، میں اللہ کی خوشنویدی کے لیے اپنی زندگی مخصوص کی ہوئی ہے میں نے. تو میں ان لوگوں کی بات نہیں کروں گا، غریبوں کی بات نہیں کروں گا، تو کون کرے گا؟ میں کروں گا. اس لیے میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پہلا میرا قدم پیار محبت ریکویسٹ کا ہوتا ہے. یہ میں کوشش کرتا ہوں پیار سے محبت سے معاملات حل ہو جائیں. جب نہیں ہوتے تو پھر میں احتجاج بھی کرتا ہوں، میں بولتا بھی ہوں. وجہ صرف ایک ہوتی ہے کہ مسئلہ حل کریں. دلائیں اس کو 3,000 روپیہ واپس، جس کی ماں کی فوتگی کے اوپر آپ لوگوں نے چارج کیا ہے. اور آگے سے یہاں اپنا بندوبست کرنا ہے. آپ نے اپنے شادی ہال چلائیں، دستکاری چلائیں، یونین کونسل چلائیں، قبرستان چلائیں، سارا کچھ آباد رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تکیے میں کسی کا کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی ختم جاتا ہے، یہ غریبوں کے لیے، علاقے کے لوگوں کی بہتری کے لیے. اس کے اوپر ہم پیسے آپ کو نہیں کمانے دیں گے. یہ ہمارا 2 ٹوک فیصلہ ہے. تو یہ خدارا ہماری بہمل ریکویسٹ ہے آپ سے، اب سب ذمہ داروں سے، کہ یہ معاملات جو ہے نا اس کو کنٹرول کریں. لوگوں کے خدارا بھلائی کے لیے کام کریں. یار مرنا ہے سب نے، کیا لے جانا ہے اس دنیا سے؟ یہ سارے بلڈنگیں یہیں رہ جانی ہیں، یہ اینٹیں یہیں رہ جانی ہیں. 6 فٹ جگہ کے لیے اور چند گز کفن کے لیے ہم نے